السلام علیکم ہائی ویئرس. آج ہم کافی دنوں بعد ولاگ بنا رہے ہیں جو کہ کرنٹ ٹاپک کے اوپر ہے، جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ریسنٹ دو دنوں میں ایک جنگ چھڑی ہے، جو کہ حماس نے کافی زیادہ راکٹ فائر کیے اسرائیل کی ٹیریٹری علاقوں میں. تو ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹینشن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کب سے یہ شروع ہے اور یہ کس سٹیج کے اوپر کیا ہوتا رہا. تو یہ 19 سینچریز کے اینڈ تک ان دونوں علاقوں کے درمیان کچھ ایک علاقے میں جوش یہودی رہ رہے ہیں جو کہ ان کی میجورٹی تھی، اور دوسرے علاقے میں عرب رہ رہے تھے جو کہ فلسطین کا علاقہ ہے. تو ان کے درمیان کافی 19 سینچری کے اینڈ تک یہ ان دونوں کے درمیان ایک ٹینشن چلتی رہی جو کہ لانگ پیریڈ تک چلتی گئی، اور کافی سالوں تک یہ چلتی رہی. فائنلی 1947 میں ایک قرارداد اقوام متحدہ میں آئی، جس کے نتیجے میں جس قرارداد کے حق میں 181 ووٹ ملے اس ریزولوشن کو، جس کے نتیجے میں اسرائیل اسٹیٹ کو معرض وجود میں آئی. تو جو کہ یہودی میجورٹی علاقے تھے اس کو اسٹیٹ آف اسرائیل قرار دیا گیا، اور جہاں عرب زیادہ تھے وہاں فلسطین کا علاقہ ڈکلیئر کیا گیا. تو پہلی جنگ جب ان دونوں کے درمیان جو جنگ بہت بڑے اسکیل کے اوپر چھڑی، وہ 1948 میں چھڑی، جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، جس کے نتیجے میں 7,50,000 فلسطینی لوگ ڈسپلیس ہوئے اور جس کے نتیجے میں 3 علاقے معرض وجود میں آئے. ایک اسٹیٹ آف اسرائیل، دوسرا ویسٹ بینک، اور تیسرا غزہ اسٹرپ مطلب کہ غزہ کی پٹی. یہ 3 علاقے ڈکلیئر ہوئے اس جنگ کے نتیجے میں. اس کے بعد اس ٹینشن میں ان کے جو ساتھ والے ممالک ہیں، جس میں ایجپٹ ہے اور جارڈن ہے، سیریا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اسرائیل کی ٹینشن چلتی رہی، جو کہ 1967 میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ان تینوں ممالک کے درمیان. ایجپٹ اور جارڈن اور سیریا ایک سائیڈ پہ تھے اور اسرائیل ایک سائیڈ پہ. تو اسرائیل نے یہ والی جنگ کو ون کیا. کافی سیریا سے، جارڈن سے اور ایجپٹ سے انہوں نے اپنے کافی علاقے کلیئر کرا لیے، ان کے اوپر یہ قابض ہو گئے. تو اس کے بعد بھی ان ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان، پرٹیکولری ان دونوں کے درمیان اس کے بعد بھی ٹینشن چلتی رہی. فائنلی انہوں نے ایک معاہدہ کیا 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل نے، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ معرض وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک پیس پروسیس شروع ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کے علاقوں کے اوپر اٹیک کرنا اور انٹرفیئر کرنا انہوں نے ریٹن لیا کہ ایک دوسرے کے علاقوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اس کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان، خاص طور پر ان دونوں کے درمیان ٹینشن ختم ہو گئی، اور ایک پیس پروسیس کے درمیان کے چلتے رہے، اور تعلقات بھی کافی اچھے ہو گئے ان دونوں ممالک کے درمیان. 1987 میں دوبارہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑی، جس دوران ہی ایک حماس، جو کہ ایک جنگجو گروپ ہے فلسطین کا، جو کہ کچھ ایجپٹ مسلمان بھی ہیں وہاں سے ایجپٹ سے نکلے ہوئے مسلمان، جو کہ اس ایگریمنٹ کے حق میں نہیں تھے، کچھ وہ لوگ اور کچھ فلسطینی لوگ، انہوں نے مل کر ایک گروپ بنایا، جنگجو گروپ، جو کہ ابھی تک فائٹ کر رہا ہے، فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے ایک گروپ بنا 1987 میں، اور اسی پیریڈ کے دوران ان کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑی، جس کے نتیجے میں کافی لوگ انہوں نے فلسطین کے بھی کل ہوئے اور اسرائیل کے بھی.
اس کے بعد بھی ان دونوں ممالک کے درمیان 5-6 دن تب بھی جنگ یہ جاری رہی. اس کے بعد پھر پیس پروسیس ان دونوں کے درمیان شروع ہوا. ایک ایگریمنٹ کے اوسلو کے نام سے یہ ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا. اس کے بعد 1997 میں یہ اوور دا پیریڈ ان دونوں کے درمیان ٹینشن جاری رہی. اور 1997 میں بھی ایک میجر حماس نے 3000 راکٹ فائر کیے ایک دم اسرائیل کے اوپر, اور جس کے نتیجے میں اسرائیل نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے بھی کافی زیادہ فائر کیے اور کچھ علاقوں کے اوپر انہوں نے قابض ہو. مینلی ان کا ویسٹ بینک کے اوپر جو 3 علاقے تھے, ویسٹ بینک, غزہ پٹی جو کہ غزہ کی پٹی ہے, اور تیسری اسٹیٹ آف اسرائیل. تو اسرائیل کا زیادہ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اوپر بھی یہ قابض ہیں جو کہ آکوپائیڈ علاقہ ہے. اسرائیل مزید غزہ کے اوپر بھی یہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کی پالیسی ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے مسجد اقصیٰ میں انہوں نے اٹیک کیا اور کافی لوگوں کی جان لی. تو امریکہ بھی بائی دا ٹائم انٹرفیئر کرتا رہا ان دونوں ممالک کے درمیان کہ ان دونوں ممالک کے درمیان پیس پروسیس ہو, لیکن یہ ٹینشن اوور دا پیریڈ جاری رہی. 2014 میں, 13 میں, 14 میں, اس کے بعد 17 میں, 2020 میں ٹرمپ نے جو کہ امریکہ کا ایمبیسی تھا جیروسلم میں, وہاں سے انہوں نے شفٹ کیا, جیروسلم میں شفٹ کیا جو کہ فلسطین کے علاقے سے شفٹ کر کے اسرائیل کے علاقے میں شفٹ کر دیا, جس کے اوپر کافی زیادہ احتجاج کیا حماس نے, فلسطین نے, ایجپٹ نے بھی, لیکن وہ اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے رہے. اس کے بعد 1979 کے بعد ایجپٹ اور ان دونوں کے درمیان 2020 کے بعد بھی ٹینشن چلتی رہی. 2022 میں انہوں نے اٹیک کیا تھا مسجد الاقصیٰ میں, جہاں ڈائریکٹلی فائر کیے تھے اور لوگوں کی جان لی. اب ریسنٹلی آج پرسوں جب اسرائیل باخبر تھا اس اٹیک سے, لیکن انہوں نے حماس نے 4000 راکٹ فائر کیے ایک دم ہی, جو کہ سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے, جو کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں, اتنی لمبی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک اسٹرانگ ریئیکٹ کیا حماس نے, اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر راکٹ فائر کیے, جس کے نتیجے میں فوراً ہی تقریباً 300 اسرائیلی لوگ مر چکے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کے میجر جنرلز کے اور کچھ شہری لوگوں کو اور کچھ جو کہ ایک باڑ لگائی تھی اسرائیل نے فلسطین کے علاقے میں, اس کے اوپر قابض تھے, اس کو بھی مس پلیس کیا حماس نے, اور وہاں بھی انہوں نے قابض ہوئے. لیکن دنیا جانتی ہے, کیونکہ دنیا اس کو سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو. امریکہ جو کہ اوپنلی بیان دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, تھے اور ساتھ رہیں گے, اور ہم ان کی جنگ میں جو کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ابھی چھڑی ہے تو ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے. اسی طرح انڈیا نے بھی سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو, جو کہ اوپنلی نریندر مودی نے بھی بیان دیا, جس کے نتیجے میں ان کے اوپر تنقید تو ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں جس کے مطابق اسرائیل فلسطین کے اوپر قابض نہیں ہوگا اور فلسطین اسی طرح اسرائیل علاقوں میں نہیں جائے گا. تو جس کی خلاف ورزی اوپنلی کر رہی ہے اسرائیل, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ غزہ پٹی کے اوپر اب قابض ہو جائیں, وہاں بھی اپنے علاقے کو ایکسٹینڈ کریں. تو ابھی جو ریسنٹلی 2 دنوں کے درمیان ایک بہت بڑی فائٹ جاری ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان, جو کہ فلسطینی حکومت کا اور ان کا جنگجو گروپ ہے, جو کہ 1987 سے مورد وجود میں آیا تھا, اور تب سے لے کر 2023 ہے, تب سے یہ اسرائیل کے اگینسٹ فائٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے ایک
پہلی دفعہ اتنا اسٹرانگلی اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، جس نتیجے میں کافی زیادہ لوگ تقریباً 400 ریسنٹ اپڈیٹ کے مطابق 400 پیپل کل ہو چکے ہیں اسرائیل کے۔ اور اسی طرح جب اسرائیل نے ریئیکٹ کیا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ ہم 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ غزہ پٹی کے اوپر قابض ہوں گے، اور حماس کے تمام جو کہ رہنے والی جگہ ہے اور ان کی جو بھی اکوپمنٹ ہیں، ان کے جو بھی رہنے والی جگہ ہیں، ہم ان کو ختم کریں گے اور غزہ پٹی کے اوپر قابض ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ایک تیسری ایسے ہوا کہ جو کہ لبنان ہے، جو کہ سرحد لگتی ہے اسرائیل کی لبنان کے ساتھ، تو ان کا بھی ایک گروپ ہے حزب اللہ، تو وہ بھی اس جنگ میں کود پڑا، وہ بھی حماس کی سپورٹ میں ہیں، جو کہ مقبوض علاقے ہیں اسرائیل نے کیے ہوئے ہیں ان کی پٹی بارڈر کے ساتھ لبنان کی، ان کے اوپر انہوں نے 3-4 چوکیوں کے اوپر اٹیک کیے ہیں اور اسرائیل کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف حزب اللہ گروپ ہے اور دوسری طرح دوسرا گروپ حماس ہے، یہ دونوں اکٹھے فائٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اگینسٹ۔ لیکن اسرائیل جو کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، ان کو دنیا سپورٹ کرتی ہے، ایک سپر پاور، اور یورپ اور انڈیا اور یہ سب لوگ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں، جو کہ پاکستان اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے، جو کہ بیان دینے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح 2020 میں ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ انہوں نے جب ایجپٹ نے اور اس سے پہلے جارڈن اور سیریا سے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا تو اسرائیل کی گورنمنٹ کو اور ان کے اسٹیٹ کو، اس کے بعد 2020 میں یو اے ای اور سعودی عرب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اسٹیٹ آف اسرائیل کو ہم مانیں گے، ان کو قبول کریں گے ایز اے اسٹیٹ۔ تو وہ ان پروسیس ہے، لیکن اس سعودی عربیہ اور یو اے ای، پاکستان اور جو بھی او آئی سی ہے، جو کہ آرگنائزیشن ہے اسلامی ممالک کی، وہ بھی ایک مذمتی بیان کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی، اور رشیا اور چائنا ہے وہ بھی نیوٹرل کھڑے ہیں، جو کہ ان دونوں ممالک کے درمیان پیس پروسیس پر زور دے رہے ہیں تاکہ انسانی زندگیاں بچ سکیں۔ ایک اچھی تجویز ہے، لیکن کچھ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے۔ بینگ مسلم ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ حماس نے ایک اچھا کافی دیر بعد، کیونکہ آپ جب فلسطین لوگوں کو مارتے رہیں گے، ان کے اوپر فائٹ کرتے رہیں گے، بار بار ان لوگوں کو اٹیک کریں گے تو وہ ریئیکٹ کریں گے، اور فائنلی انہوں نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے اس دفعہ حماس نے، جس کے نتیجے میں کچھ اسرائیلی لوگ بھی کافی زیادہ زخمی بھی ہیں اور مر بھی چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو دیکھنے آ رہا ہے، کیونکہ بینگ نیوٹرل اسرائیلی اسٹرانگ ہے، کیونکہ پوری دنیا ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو پوری دنیا کو ممالک کو، جو کہ چائنا ہے، رشیا ہے اور فرانس ہے، اسپیشلی محمود عباس نے ان کو بھی اس میں زور دیا ہے کہ وہ پیس پروسیس شروع کریں اور یہ جنگ روک سکیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ وار کتنے دنوں تک یہ جاری رہتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان دونوں کے درمیان یہ ٹینشن ختم کروانے میں، تاکہ انسانی زندگی اور جو بھی املاک ہیں اور جو بھی معاشی حالات ہیں، پوری دنیا کی اوور آل خراب ہے۔ تو اس کی وجہ سے پہلے ہی دنیا سفر کر رہی ہے یوکرین اور روس کی وار سے، اوور آل ریسیشن آیا ہوا ہے گلوبلی، تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہے۔ تو اس وار کا بھی امپیکٹ آ سکتا ہے جب یہ پھیلتی جائے گی، جب کہ لبنان بھی اس جنگ میں ایک گروپ کود پڑا ہے تو یہ بڑھتی نہ جائے۔ تو ایک پیس پروسیس ان دونوں ممالک کے درمیان ہونا چاہیے، اور تاکہ انسانی زندگیاں بچ سکیں۔ تھینک یو۔